الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے یحببکم اللہ، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محبت انتہائی بڑی دولت ہے، اور محبت کے حصول کا مشن یہ عظیم مشن ہے۔ جسے محبت کے مشن میں کامیابی ہوئی ہے، یعنی محبت کے مشن کے حصول میں کامیابی ہوئی ہے، وہ ایک ہی اللہ کا بندہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جانتا، مانتا اور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے، ایک ظالموں کا ٹولہ ہے اور ایک ظالموں سے انتقام لینے کا ٹولہ ہے، بدلہ لینے کا ٹولہ، جہاد کرنے کا ٹولہ ہے۔ حزب اللہ ایک اللہ پروردگار کی جماعت ہے، اور ایک حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہے۔ شیطان کی جماعت کا اقتدار، ظالمانہ نظام یہ ہے، اور منصفانہ نظام چلانے والا اللہ کا بندہ، یہ ایک جدھر عادلانہ نظام ہے ادھر یہ چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ وہ ہے جو ظالموں کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، ان کے جان اور مال کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، تعلیم، علم میں جہاد کرتا ہے۔ یہ مجاہد جو ہے یہ ہے فاتبعونی، اتباع کرنے والا۔ جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داخل نہیں ہوتا وہ خود ظالم ہوتا ہے، وہ ظالم کے خلاف جہاد کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی حامی اور دامن بھرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت میں ظالم کے سامنے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہی بندہ اللہ کا بندہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ کا بندہ ہی وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ظالم کے مقابلے میں آتا ہے۔ پہلا مقابلہ کلمے کا بلند کرنا ہے، کلمے کا بیان کرنا ہے، یہ پہلا جہاد ہے۔ یہ قیامت تک قائم ہی رہتا ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے۔ اللہ پروردگار کا سامنے بندہ اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا صحابی اور اہل بیت میں سے جب ان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ جہاد نمبر 2 ہے۔ پہلا جہاد کلمے کو بلند کرنا ہے، دوسرا جہاد اللہ کے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور تیسرا جہاد اللہ کے بندے کی تعلیم میں، اللہ کے بندے کی تعلیم، علم میں اپنی جان اور اپنا مال
جان آفریں کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ 3 جہاد ہیں، یہ صرف مومن کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلا جہاد مومن میں ہے کہ کلمے کو بلند کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بلند کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا، جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حکم کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ کیا بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ کا حکم بتا دیتا ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا پہلا جہاد ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ اللہ کے حکم میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ فتح بھی انہی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جب تک ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اسے بات ہی نہیں پتہ ہو سکتی کہ جہاد کیا ہے، وہ جہاد لڑے گا کیا، جہاد ہی نہیں جانتا۔ پہلا جہاد قیامت تک جو جاری ہے اور اس امت پر فرض کر دیا گیا ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اللہ کے کلمے کو کون بلند کرتا ہے؟ اب اگر یہ کہا جائے کسی کو پیاس لگی ہے تو پیاس کا مٹانا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پیاس جسے لگی ہے وہ پانی پیتا ہے اور پانی پی کر اپنی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنا کیا ہے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور جو مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ کون سا کلمہ بلند کرتا ہے؟ وہ کون سا جہاد کرتا ہے؟ منافق ہے، لعنتی ہے۔ کوئی نہیں بھی کہتا تو منافق منافق ہی رہتا ہے نا، کوئی نہیں بھی کہتا لعنتی لعنتی رہتا ہے نا، بھائی کوئی نہیں بھی کہتا کافر کافر ہی رہتا ہے نا۔ مشرک کو مشرک کہیں تب بھی وہ مشرک ہوتا ہے، اور جو اس نے اپنے آپ کو کافر کر لیا، مشرک کر لیا، منافق کر لیا، اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ظالمانہ کوئی نظام ہوگا اس میں کہنے والا جب اسے کہے گا کہ تو ظالم ہے، تو کافر ہے، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، وہ نظام کیا کرے گا؟ اور جس کو کہا ہے اس کو معصوم پاک صاف کر دے گا، ظالمانہ نظام، اور جس نے کہا ہے اسے وہ کیا کر دے گا؟ اسے جھوٹا کر دے گا، اسے منافق کر دے گا، اسے ہے وہ مسلمان مومن اسے کافر مشرک کا دشمن کر دے گا کہ تو ہمارا دشمن ہے۔ چلو بھائی، یہ مظلوم ہے، بیچارہ نہیں بولتا، کچھ نہیں کہتا، کہ اسے پتہ ہے کہنے سے مجھے اور زیادہ یہ ستائیں گے، ماریں گے، تکلیف دیں گے۔ مجھے بتائیے اگر وہ کچھ نہیں کہتا، یہ کافر جو ہے اب مسلمان ہو جائے گا، یہ مشرک جو ہے اب مومن ہو جائے گا، یہ منافق جو ہے یہ صادق امین ہو جائے گا، یہ جو جھوٹا ہے، یہ جو ظالم ہے اب یہ مظلوم ہو جائے گا۔ صرف بتایا جا رہا ہے کہ ظالمانہ نظام کسے کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ ظالمانہ نظام میں مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، کیوں؟ وہ اللہ کے حکم کو ہی نہیں جانتا، پتہ بھی یوں نہیں جانتا تو اسے پتہ ہوتا ہے نا میں کس بھاگم دوڑ میں پڑا ہوا ہوں۔ ہے وہ منافق اور سب سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے کیا پتا کہ تیرے مرتے ساری نبی رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ اپنی منافقت جانتا، وہ اپنا ظلم جانتا، اپنا کفر جانتا، اپنی یہ لعنت کا معاملہ جو اس نے اللہ نبی رسول کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے یہ جانتا، تو مجھے بتائیے وہ ظالم کے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ پہلا جہاد کیا۔ پہلا جہاد ہے ظالمانہ نظام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اللہ کے کلمے کو نہیں گرانا، اللہ پروردگار کے کلمے حکم کے خلاف نہیں جاننا، نہیں سوچنا، نہیں کرنا، اور جیسے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں رہتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام
میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیری آل اولاد کے ساتھ بھی وعدہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے جو ظالم ہیں۔ قیامت تک اب پتہ ہو گیا کہ ظالم کے ساتھ کسی طرح بھی نہیں کھڑا ہونا، کسی طرح بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ جدھر رحمت والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ادھر انہیں رحمت والا بتانا ہے، اور انہیں لعنتی بتانا ہے، انہیں ظالم بتانا ہے، ان کے بقیے سارے ادھیڑ دینے ہیں، ان پر لعنت کرنا ہے۔ کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، نبی رسول بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور جاننے والے سارے کیا ان پر کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت جو ہے یہ ظالمانہ نظام پر بھی ہے، لیکن ظالمانہ نظام پر ظاہری ہے، حقیقت میں یہ لعنت جو ہے یہ ان ظالموں پر ہے، ان کی آل اولاد پر ہے، ان کے نسلوں پر ہے، ان کے نسبوں پر ہے، ان کے مال کے ذرے ذرے پر ہے، اور ان کے جان کے ذرے ذرے پر ہے۔ سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہی ہوتا ہے جو ظالمانہ نظام کو چلانے والا ظالم ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ظالم بن کر مظلوم معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر اللہ کی مخلوق عوام رعایا جو ہے اس پر ظلم ڈالتا ہے۔ فرمایا ہے اللہ پروردگار ان ظالموں کو جنم دینے والی جو مائیں ہیں ان کو مٹا ڈال۔ اس سے بڑھ کر گالی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بد دعا کیا ہے؟ جنم دینے والی یہ مائیں، یہ نسب، یہ نسب، ظالموں کو جو جنم دے رہے ہیں ان کو تباہ برباد فرما دے، نہ یہ رہیں نہ یہ ظالم جنے۔ اور آگے جو ہو گئے ہیں اور جو ظالم ہو گئے ہیں اور ان کی نسلیں ہیں جن سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ظالم ہیں، ان کے لیے بھی بد دعا ہے، ان کے لیے بھی گالی ہے، ان کا بھی اللہ پاڑ پوٹ دے، وہ بھی ظالم دنیا میں نہ رہ جائیں جو یہاں ظلم ڈائیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، تو جو علم رکھتا ہے کہ علم والے تیرے بندے ہیں ان کا ہی بول بالا ہو جائے، وہی یہاں رہیں، اور جو یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، اللہ ان پر خدا تیرے نبیوں کی اور تیرے علم کو جاننے والوں کی طرف سے ان پر لعنت ہو، لعنت ہو، 100 بار لعنت ہو۔ وہ لعنت کے مصداق ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، نہ بھی دو گالی، نہ بھی کافر کو کہو کافر، نہ بھی مشرک کو کہو مشرک، نہ بھی نبی رسول کے گستاخ کو کہو گستاخ، نہ بھی بے ادب کو کہو بے ادب۔ میرے اور آپ کے اگر کہنے سے وہ نہیں رہتا تو بات ٹھیک ہے، ایسی ہے نہیں، اس نے وہی رہنا ہے جو وہ ہے۔ ہم اپنا اجر جو اللہ پروردگار نے ہمیں تعلیم میں ظالم کو ظالم کہنے کا فرمایا ہے اور مظلوم کو مظلوم کہنے کا فرمایا ہے، ہم وہ اپنا مشن کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جہاد میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ کیسے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کوئی بتائے نا ہمیں۔ پھر اس کے بعد ہم کیسے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ بھی کوئی بتائے۔ پھر ہم اپنی جان اور اپنا مال کس کے قدموں میں نثار کریں گے، یہ بھی کوئی بتائے۔ یہ ہو کر رہنا ہے۔ دو جماعتیں ہیں، ایک شیطان کی جماعت ہے اور ایک اللہ رحمان کی جماعت ہے۔ ان کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوں گے
اگر شیطان کہ یہ گالی ہے، یہ لعنت ہے، یہ اس کے خلاف صف آرائی ہے، دشمنی ہے، مومنین کا بغض و دعوت ہے، تو کیا اس نے ہمارے ساتھ نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمارے اللہ نبی رسول کے ساتھ نہیں کیا؟ اور جن کو دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں لے ان کو کیا کچھ کہہ دیا، او بھائی ان کو کیا کچھ کہہ دیا، یہ تو چھوٹی بات، ان کو کیا کہہ دیا، ہم تو ظالم جو ان کی آل اولاد ہے، ہم تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اے نوح علیہ السلام، یہ تیری آل نہیں، یہ تیری آل نہیں، کیوں یہ تیرے جیسے کام نہیں کرتی، یہ ظالموں کے ساتھ تیری اولاد کری، یہ تیری آل نہیں ہے۔ اب کوئی کہے جی اس کی آل ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا کیا قصور ہے، تو ہم بے قصور کو کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اس کی آل اولاد جو ظالم ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پروردگار کی یہ بات ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، تم سے اور تمہاری اولاد سے میرا وعدہ ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ہم تو ظالموں کو کہہ رہے ہیں، پتہ اسے ہوتا نہیں ہے، اور بڑی پتے کی باتیں بتاتا ہے کہ فلاں بزرگ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ وہ بزرگ نہ بھی کسی کو کہے، وہ جو گستاخ ہے نبی رسول کا، جو گستاخ ہے صحابہ کا، اور جو ظالم ہے مخلوق سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ظلم کرتا ہے، کیا میں نہ کہوں آپ نہ کہیں تو پھر وہ مظلوم ہو جائے گا، پھر مومن ہو جائے گا، پھر وہ ولی اللہ ہو جائے گا؟ پتہ بھی انہی نہیں ہے جانتا، اسے نہیں پتا کہ پہلا جہاد کیا ہے۔ پہلا جہاد مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جو یہ نہیں جانتا اسے کیا پتا کلمہ کیسے بلند ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہے، وہ کلمہ بلند کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کلمہ بلند کر رہا ہے، پتہ نہیں کلمہ کدھر وہ بلند کر رہا ہے، ہمیں تو آج تک کلمہ نظر نہیں آیا۔ کلمہ یہاں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں کلمہ ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ یہ تو منافق کہتا ہے۔ مومن کلمہ پڑھنے والا نہ بھی کلمہ پڑھے وہ کلمے کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی نے عرض کیا حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا فلاں صحابی جو جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جو یہ کرے وہ اسلام۔ اور لے آؤ بھئی ایسا مومن اللہ کا بندہ لے آؤ جسے آپ نہ بھی مومن کہیں، اللہ کہے یہ مومن میرا بندہ، اللہ کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ میرا مومن بندہ ہے۔ جانیے، ایک ہی چیز جاننے کی ضرورت ہے، دین اسلام جانیے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نظام جو ہے ظالمانہ ہے کہ منصفانہ ہے، اور کوئی نہیں بتانے کے قابل۔ جو نظام منصفانہ ہوتا ہے اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلانا ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، بس اتنی سی بات۔ مظلوم کون ہوتی ہے؟ عوام ہوتی ہے یا دین مظلوم ہوتا ہے؟ رعایا مظلوم ہوتی ہے، دین مظلوم ہوتا ہے؟ مظلوم رعایا، مخلوق، عوام مظلوم ہوتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کافر ہو یا مشرک ہو، مسلمان ہو یا منافق ہو، کوئی بھی ہو، اور جب ظلم کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ تو پتہ نہیں چل جاتا یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کرنے والی میری امی کیوں نہ ہو مجھے پتہ ہو جاتا ہے، کرنے والا میرا بھائی کیوں نہ ہو مجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے فلانے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور بھائی ظلم جو مجھ سے ہوا ہے وہی آپ سے ہوا ہے، جو آپ سے ہوا ہے وہی اس سے ہوا ہے، ایک ہی تو ظلم ہے اور ایک ہی انصاف ہے۔ جو اپنے ساتھ ہو جائے وہ ظلم ہے، جو دوسرے کے ساتھ ہو جائے وہ ظلم نہیں ہے، مات ماری گئی ہے۔ منصفانہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا، ظالم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ آج
نظام بدل گیا. آج نظام پر ظالم لوگ جو ہیں وہ مسلط ہو گئے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے یہ کرنے والا غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور جس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ کرنے والی بات نہیں کرتا. وہ کرنے والی بات نہیں کرتا. کرنے والا بتا رہا ہے کہ میں نے اس سے 10 لاکھ روپیہ ادھار نہیں لیا، میں نہیں اسے جانتا کہ یہ کون ہے، میں نے اس کے ساتھ کبھی کام ہی نہیں کیا. دینے والا بھی جانتا ہے کہ میں نے کوئی 10 لاکھ اس کو ادھار نہیں دیے. لینے والا بتا رہا ہے کہ میں نے اسے لیے ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. دینے والا بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کے دیے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن سننے والا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سننے والا جس نے حفاظت کرنی ہے، جو محافظ ہے، جس نے نظام چلانا ہے اور نظام کو عادلانہ عدل کے ساتھ چلانا ہے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے 10 لاکھ نہیں لیے نہ اس نے مجھے دیے ہیں، وہ دونوں باتیں بتا رہا ہے. نہ میں نے لیے ہیں اور نہ اس نے مجھے دیے ہیں. وہ کہتا ہے زبانی بھی لینا دینا ہو سکتا ہے. وہ بھائی آپ میری جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ تحقیق کریں، اس سے پوچھیں اب کہ تو نے جو 10 لاکھ اس کو دی اس کا ثبوت کیا ہے. ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں ہے. پھر ثبوت پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ ثبوت یہ دیتا ہے کہ یہ جو چیک ہے نا میرے پاس، یہ اس نے مجھے دیا ہے. اب وہ پھر بتانے والا بتاتا ہے کہ نہ میں نے اس سے پیسے ادھار لیے ہیں، نہ اس نے مجھے دیے، اور نہ میں نے یہ چیک اس کو دیا ہے. اور تفتیش کرنے والا رپورٹ بھی پوری لکھتا ہے کہ یہ جو ادھار دینے والا ہے اس کا تعلق ہی اس سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی کوئی ثابت نہیں ہے. اور وہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، لینا دینا ہے، یہ چیک میں نے اس کو دیا تھا، اس کو دیا ہی نہیں ہے. اور اس کی آڈیو بھی سنا رہا ہے کہ یہ دیکھو اس نے کہا تھا کہ مجھے 4 کے 8 لاکھ دے دو، ورنہ یہ جو چیک تو نے مجھے دیے ہیں، میں فلانا وکیل جو میرا ہے، محمد بلال میرا رشتہ دار ہے، میں اس کو دے دوں گا چیک. اور وہ پھر تم سے 8 لاکھ سے بھی زیادہ لے گا، 10 لاکھ لے گا. یہ آڈیو بقاعدہ اس سے بھی زیادہ لے گا، یہ موجود ہے. وہ یہ نہیں سنتا. وہ کہتا ہے نہیں یہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ثبوت اس نے پیش کر دیا ہے. اب ثبوت تو نے دیکھنا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اب وہ جا کے چیک بھی چیک کرنا ہے جا کے بینک سے کہ وہ جو کیش کی جگہ ادھر اس نے نام ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود اپنا محمد بلال خود لکھا ہوا ہے، اس نے دیا ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم نے اسے چیک بھی نہیں دیا. سارا کچھ بتانے والا ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہے. لیکن معاشرہ کون سا ہے؟ نظام کون سا ہے؟ ظالمانہ نظام. اسے کہتے ہیں ظالمانہ نظام. پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. یہ نظام ہو گیا ہے. کہنے والا بتا رہا ہے، دینے والا بتا رہا ہے، جان رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر عدالت میں وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس چیک تھے 5 لاکھ کے، 10 لاکھ میں نے اس لیے بیچ میں لکھا ہے کہ 5 لاکھ میرے دے دو. وہ میں نے صرف FIR میں 10 لاکھ لکھا ہے. بتا رہا ہے، وہ سب کے سامنے بتا. اس کے ساتھ وکیل ملے ہوئے سارے، وہ بھی ساتھ کھڑے کہ تم معزز اتنے لوگ ہو سارے جو آئے ہو، اور یار اس سے پیسے دے کے جان چھڑاؤ. وہ بتانے والا پھر بتاتا ہے بھائی اس کے بنتے ہوں گے تو اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہم ضرور دیں گے. اور اس کے بنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں دیے ہی نہیں ہیں. یہ ہے وہ نظام. جب تک کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس نے کلمہ کیا بلند کیا. ایسے کلمے بڑے بلند کرنے والے ہیں لیکن ٹھہرے منافق ہیں. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی اور قیامت تک ظلم ختم کرنے والے جو ان کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا ساتھ نہیں دیا، اس نے اپنی جان مال کس کے حوالے کی ہے؟ مجھے بھی بتاؤ نا، اس نے جان مال کس کے حوالے کی ہے؟ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر لوگ ہیں جو تیرے خلاف
تیرے صحابہ کے خلاف، مظلومین کے خلاف اپنی جانیں مالیں خرچ کر رہے ہیں اور بھی خرچ کریں گے. آپ نہ گھبرانا ان سے، آپ کا ایک ہی کام ہے فتابیونی میں نمبر 1 اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. کس میں بلند کرنا؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا. یہ نہ دیکھنا کہ انصاف کرتے وقت کہ یہ میری ماں ہے یا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. انصاف کرتے وقت یہ نہ دیکھ، جو میرا حکم ہو اس کے مطابق کرنا. کوئی تو ہو یہ بات سنے کہ اللہ کے حکم کو بلند کیسے کیا جاتا، اور جس کو سننا ہے اس کو سنا نہیں جاتا، اور جس کو نہیں سننے کا حکم آیا ہے اس کی بات سنو، اس کی بات سنو. اس کی بات کیا سنیں؟ وہ اپنے جعلی کام کو ثابت کر رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ نام جو ہے محمد بلال، یہ کیش کی جگہ پر جو کہتا ہے مٹا کر لکھا ہے کیش کو، ایسے نہیں ہے، یہ ویسے ہی لکھا گیا. ویسے ہی کیسے لکھا گیا یہ بھی تو بتاؤ نا. دینے والے چیک جو دینے والا اس نے لکھا ہے یہ. وہ تو کہتا ہے میں نے تجھے چیک ہی نہیں دیا. نہیں وہ بات اس کی سنو، یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ سنایا نہیں جاتا، جھوٹ منوایا جاتا ہے. کیسے منوایا جاتا ہے؟ جو جی جیلوں میں ڈال دیں گے. دیکھا نہیں جیلوں میں ڈالا نبی رسولوں کو؟ کیوں جیلوں میں ڈالا تھا؟ کیا وہ ظالم تھے؟ مظلوموں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مظلوموں کو پھانسیوں پر لٹکایا جاتا ہے، مظلوموں کو ابلتے تیل میں ڈالا جاتا ہے، آروں سے چیرا جاتا ہے. یہ کون ہے چیرنے والے؟ جن پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی مار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مائیں جنم دینے والی جو ہیں، ان کے بارے میں بد دعائیں ہیں کہ اللہ یہ جنم دینے والی مائیں جو ظالموں کو جنم دیتی، تجھے علم ہے تو ان کا ستیہ ناش فرما دے، ستیہ ناش فرما دے، ان کو نہ رہنے دے. اب اللہ نے ان کو نہیں رہنے دیا. کب نہیں رہنے دیا؟ جنم دینے والی جنم دے کر فارغ ہو گئی. نبی رسولوں نے جو جنم یافتہ تھے، ظالم تھے، انہیں ظلم سے روکا، انہیں ظلم سے روکا. ظلم سے رک گئے تو صحیح راستے پر آ گئے، اور ظلم سے نہیں روکا تو ان کو رہنے دیا، یا خود شہید ہو گئے یا ان کو جہنم حاصل کر دیا. روکا یا نہیں روکا؟ اور اگر کوئی کہے وہ یہ جی اللہ کے بندے نے کیا کہہ دیا، ان پر لعنت کر دی، ان کو گندی سے گندی گالیاں دے دی، تو کیا گندیاں گالیاں ہوتی ہیں مجھے بتا دو، کیا گندیاں گالیاں ہوتی ہیں؟ ان کی کسی چیز کو گالی دے دی؟ ہم تو تمام کے تمام کو گالی دے رہے ہیں، سر کے اوپر سے بال سے لے کر اس کی ایڑی نیچے تک کی سب کو ہم گالی دے رہے ہیں، سب پر لعنت کر رہے ہیں. اور یہ کس پر؟ ظالموں پر ہے اور کسی پر نہیں. بے ادبوں پر ہے، گستاخوں پر ہے، لعنتیوں کتوں پر ہے، اور کسی پر نہیں ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں آ گئے، صحابہ ہو گئے، نیک ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے، اوے ان کے تو قدموں کو چومنا ہے، ان کے تو ہاتھوں کو چومنا ہے، ان کا تو ادب ہے، ان کا تو کلمہ اللہ کے حضور اعلیٰ کلمہ بلند ہوا ہے، ان کے تو چہروں کی زیارت عبادت ہے. ان کی بات کون کرتا ہے؟ یہ تو بات ہو رہی ہے نمرود کی، یہ تو بات ہو رہی ہے فرعون کی، یہ تو بات ہو رہی ہے ظالم کی، یہ تو بات ہو رہی ہے منافق کی، جو اللہ نبی رسول کے ساتھ بے ادبی، گستاخی، کفر، شرک، گندگی، غلاظت منسوب ان کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کریں تو ٹھیک ہے، اور جن کو ان کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے وہ ان کا ستیہ ناش کریں، وہ بم چلائیں، گولیاں چلائیں، ان کو کہیں کا نہ رہنے دیں، تو دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہہ رہے جی یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک وہ نہیں ہے، اور یہ ہر حال میں ٹھیک ہے. جو بھی یہ بات کرے ٹھیک ہے، اور وہاں بات اس لیے نہیں کرتے، وہاں سمجھنے والے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو جو بات ہم دوسری سمجھانے آ گئے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھانے کے لائق ہی نہیں ہوتی.
اس لیے ہم نہیں کہتے، اس لیے نہیں ہم کرتے، وہاں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے۔ فرمایا مجھے نا ایسوں میں بیان نہ کرنا جو مجھے جھوٹا کہہ دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ عالم دین ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو جو باتوں کا پتہ ہوتا ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور کہنے والا، علم والا جب اسے کہتا ہے کہ نہ یہ کریں یہاں بات، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہوتا وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بالکل ٹو دا پوائنٹ ایسی ٹھیک ہوتی ہے، اٹھک ہوتی ہے، پوری پوری ٹھیک ہوتی ہے ہی وہ بات ہوتی ہے، اور بات نہیں اس کے علاوہ کوئی ہوتی۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ پہلا جہاد قیامت تک جو قائم اور دائم ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے کلمے کا بلند کر۔ دوسرا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی جان اور مال اللہ، نبی، رسول کے لیے قربان کرنا، یہ ہے جان، جان آفرین کے حوالے ہو جاتی ہے، یہ ہے مال، محبوب مالک کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کسی نے جانا، فتح بھی نہیں، اس نے کیا جانی؟ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام کا یہی مشن تھا۔ کربلا میں دیکھو اسی کلمے کو بلند کیا تھا۔ یزید تھا، حسین ہے، ظالم تھا، مظلوم ہے، جہاد قیامت تک ہے، مظلوم ہے نا۔ یہ مقابلہ ہمیشہ سے چلا آیا، یہ اس دن شروع ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اور شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ یہ لڑائی اس دن سے شروع ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بغض جو ہے اس دن سے شروع ہے، جب آپ کی آل اولاد سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا، اور جو ظلم کرنے والی تیری آل اولاد ہوگی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ہم تو اس آل اولاد، اس نسب حسب کسب وغیرہ کو کہہ رہے ہیں جو ظالم ہیں، ٹھیک ہو جائیں تو الحمدللہ، راہ ہدایت پر آ جائیں تو الحمدللہ، ورنہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظلم ڈھاتا رہے؟ اس کی ماں بھی کہے گی اگر ترس کسی پر کھا لے گی، مظلوم پر، کہ بیٹا یہ ظلم تو نہ اس پر ڈھا۔ سمجھتا نصیب والا کوئی ہے؟ آئیے فتح بیونی کے اندر ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ہم کیا ہو جائیں؟ ہم عادل ہوں، عدل کرنے والے ہوں، مظلوم نہ رہ جائیں۔ جب ہم سارے مظلوم ہو جائیں گے تو عدل کون کرے گا؟ دیکھیے نا، اگر سارے ہم مقتدی ہو جائیں گے تو امامت کون کرے گا؟ امام تو ہونا ضروری ہے، عادل کا ہونا ضروری ہے۔ عادل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو عدل دیتا ہے، اپنی جان پر ظلم جھیلتا ہے، اور دوسروں کو کیا دیتا ہے؟ دوسروں کو عدل دیتا ہے۔ عدل دینے والے ہم ہو جائیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔